بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو دلی عید مبارک۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عید خوشیوں سے بھری اور اچھی گزارے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو اسپین اور یورپ نے آپس میں کچھ نئی ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اسپین پہ، اور اسپین نے یورپی یونین پہ۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ریسٹرکشنز ہیں سفری خاص طور پہ۔ اس کے بعد جو انگلینڈ نے ریڈ لسٹ نئی اپڈیٹس دی ہیں جو کہ ہم انتظار کر رہے تھے 19 جولائی کا، اس پہ ہم بات کریں گے، اپڈیٹ دیں گے۔ یورپین جو سیٹلمنٹ اسکیم ہے اس کے بارے میں کچھ اہم پیش رفت ہے، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد بات کریں گے یورپین ممالک کی نوکریوں کے بارے میں کہ کون کون سے ممالک میں کون کون سی نوکریوں کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، اور کون سی نئی نوکریاں جو ہیں وہ ان کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسپین اور یورپ کی ریسٹرکشنز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یورپی یونین نے اسپین پہ اور اسپین نے یورپی یونین کے کافی ممالک پہ پابندی لگائی ہے کہ وہ اب PCR ٹیسٹ کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رہے کہ بامشکل آج سے 1 مہینہ پہلے اسپین نے اعلان کیا تھا کہ یورپی یونین سے تمام ممالک کے باشندے جو ہیں وہ بغیر PCR ٹیسٹ کے اسپین آ سکتے ہیں اور اپنی چھٹیاں گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے رد عمل میں جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس پہ اسپین نے بھی اب دوبارہ سے اپنا فیصلہ واپس لیا ہے، اور فیصلہ واپس لیتے ہی اس نے یہ لازم قرار دے دیا کہ تمام یورپی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ PCR ٹیسٹ کے بغیر اسپین میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ لیکن چند ایک ممالک ایسے ہیں جس کو چھوٹ دی گئی ہے، جس میں اٹلی بھی شامل ہے۔ اٹلی کو چھوٹ دی گئی ہے، اٹلی کے لوگ جو ہیں وہ بغیر PCR ٹیسٹ کے انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرانس کے کچھ علاقوں کو PCR ٹیسٹ لازمی دیا گیا، باقی فرانس کے ایریے بھی جو ہے ابھی تک لازم نہیں ہے PCR ٹیسٹ کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر باقی ممالک کی بات کریں، اگر آپ انگلینڈ سے اب اسپین آنا چاہیں گے تو آپ کے لیے PCR ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اب جو بھی آنے والے وقت میں کرنا چاہے گا سفر، اس کے لیے یہ لازمی ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ یہ 25 جولائی کو یہ قانون لاگو ہوگا، یعنی کہ نیکسٹ منڈے کو یہ قانون لاگو ہو جائے گا کہ آپ اگر اسپین آنا چاہتے ہیں عموماً زیادہ تر یورپی ممالک کی کنٹری سے، تو آپ کے لیے PCR لازمی ہوگا، ورنہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سیم اسی طرح یورپی ممالک نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ اسپین اپنے شہریوں کو، خاص طور پہ میں بات کروں گا یہاں پہ جرمنی کی، فرانس کی، بیلجیم کی، ہالینڈ کی، ناروے کی اور باقی اسکینڈینیوین کنٹری کی اپنے شہریوں کو کہ بغیر کسی وجہ کے، کسی مجبوری کے اسپین کا سفر نہ کریں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کنڈیشن یہ آ چکی ہے کہ کبھی پوری دنیا میں اور خاص طور پہ یورپ میں پہلے نمبر پہ اٹلی تھا جہاں پہ سب سے زیادہ افیکٹڈ مریض تھے، لیکن انفارچونیٹلی اب اس وقت جو ہے وہ اسپین اب ہو چکا ہے۔ یورپی یونین میں سب سے زیادہ افیکٹڈ مریض جو ہیں کرونا وائرس کی، وہ اب سے اسپین جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کا اسپین کے اندر بھی کتلونیا جو ہے وہ خاص طور پہ گڑھ ہے نئے اس وائرس کا، اور نیا وائرس خاص طور پہ انڈین ڈیلٹا وائرس جو ہے اس کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جس رفتار کے ساتھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں رزلٹس اچھے آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کتلونیا میں، بارسلونا میں جیسا پہلے پارالل پہ فری ڈوز لگائی جا رہی تھی جانسن کی، اب وہی رملہ گپسکوا پہ لگائی جا رہی ہے۔ رملہ گپسکوا پہ جانے کے بعد آپ وہاں پہ بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے، بغیر کسی سیتا کے وہاں پہ اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ یہ ویکسین جو ہوگی یہ جانسن اینڈ جانسن کی ہوگی، جو ایک ہی ڈوز دی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں۔ انگلینڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں تقریباً 2 مہینے سے جو ہے وہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اس کی ریڈ لسٹ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ 19 جولائی کو ہوگی۔ 19 جولائی کا اپ ڈیٹ دی گئی ہے، لیکن 19 جولائی کو جو اپ ڈیٹ دی گئی ہے اس میں بھی خاص فرق نہیں ڈالا گیا۔ صرف یہ فرق ڈالا گیا کہ جو کچھ یلو ممالک تھے ان کو گرین کیا گیا، اور کچھ گرین ممالک کو یلو کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے یورپ کے کچھ ممالک کو یلو سے گرین کر دیا گیا تھا، خاص طور پہ اسپین کے جزیرہ اس کو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک کے، یونان کے جزیروں کو
جو ہے وہ گرین لسٹ کر دیا گیا تھا تاکہ برٹش شہری جو ہے وہاں پہ جا کے چھٹیاں گزار سکیں، لیکن اب وہاں پہ رزلٹس آنے کے بعد جیسی سچویشن وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے، بہت زیادہ فیکٹر مریض سامنے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہاں ونس اگین جو ہے اس کو یلو لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈ لسٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ریڈ لسٹ ممالک سے انگلینڈ آتے ہیں تو آپ کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں رہنا پڑے گا، اس کے تمام ایکسپینسز، تمام بلز آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ یلو کنٹری سے آتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا اور 1-2 مرتبہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ 10 دن کے بعد آپ آزاد ہوں گے کہ آپ اپنے گھر سے بلا کسی رکاوٹ کی پرابلم کے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ اب نئی اپڈیٹ جو ہے وہ خاص اس میں فرق نہیں ہے، یہی اپڈیٹ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی 19-20 کا فرق نہیں ڈالا گیا۔ اب بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں اہم پیش رفت۔ ہوم آفس کو کافی زیادہ شکایتیں موصول ہوئی تھیں۔ ہوم آفس یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جو انٹیریئر منسٹری ہے یو کے کی، اس کو کافی شکایات موصول ہوئی تھیں کہ بہت بڑے لمبے عرصے سے کچھ لوگوں نے اپلائی کیا اور جس کا رسپانس نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں پارلیمنٹ تک بھی بات پہنچی تھی۔ تو پارلیمنٹ نے جو ہوم آفس ہے اس کو یہ تنقید کی ہے کہ ہوم آفس کے سربراہان یہ کہتے ہیں کہ ان کا پروسیس بہت تیز ہے، وہ چند ہفتوں میں آنسر دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ اور بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ 2-3 مہینوں سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کا پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس یا سیٹل اسٹیٹس کا کوئی بھی کسی طرح کا رزلٹ نہیں آیا۔ اس پہ اب ہوم آفس نے ایکشن لیتے ہوئے جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جتنے بھی فائلیں اب تک جمع ہو چکی ہیں پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے لیے یا سیٹل اسٹیٹس کے لیے، غرضے کے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم میں جتنی بھی فائلیں، جتنی بھی فیملی پرمٹس جو بھی جمع ہوا ہے، اس کے رزلٹ جو ہیں وہ ایز سون ایز ارلی وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اب انہوں نے نئے طریقے کے ساتھ جو پرانے کیسز ہیں ان کو نپٹانے کا فیصلہ کیا اور بہت جلد رزلٹس دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں اور مجھے بھی خاص طور پہ کمنٹس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ بہت جلد جو ہے ان کے کیس جو ہیں وہ نپٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کو اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے اور انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے، تو اپیل پہ عموماً طور پہ تھوڑا سا ٹائم نارمل کیس سے زیادہ لگتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے صبر کرنا ہے۔ صبر کے بعد جو ہے وہ ان کا جیسے جیسے یہ رش دوسروں کا ختم ہوگا ان کے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن احتیاط کریں جب آپ نے فائل جمع کروائی ہے، اب جو لیٹ جمع کروانے والے ہیں جن کے لیے ابھی صرف 2-3 دن باقی ہیں، جو کہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے نہیں کروا سکے اور ان کے پاس پروف ہیں، ان کے لیے 23 دن دیے گئے تھے، وہ اب 23 جولائی کو ختم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ جمع کرواتے ہوئے احتیاط کریں کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ نہ لگائیں جو کل کو آپ کو پریشانی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی ممالک کی طرف سے نوکریوں کا۔ جیسے کہ میں وقتاً فوقتاً ویڈیو بناتا رہا ہوں کہ کون سے ممالک کو کون سی نوکریوں کی ضرورت ہے، لیکن یورپی یونین میں کافی ممالک نئے ایسے ہیں جن کو مزید ورکرز کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں جو شارٹیج ہے نوکریوں کی اس کا ذکر لازمی کروں گا۔ ٹاپ شارٹیج میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈرائیور فیلڈز میں رہی ہیں، جس میں ٹرک ڈرائیورز ہیں، بس ڈرائیور ہیں، بہت بڑی تعداد میں ناروے کو بس ڈرائیورز کی ضرورت ہے، ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت ہے، اور باقی اسکینڈینیوین کنٹریز کو بھی یہی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جرمنی کی، تو جرمنی کو مختلف قسم کے ہنر مند لوگوں کی انتہائی ضرورت ہے، جس میں الیکٹرک کام جاننے والے، کنسٹرکشن کا کام جاننے والے، واٹر کا کام جاننے والے، اس کے ساتھ ساتھ نرسز، ڈینٹسٹ اور جو دوسرے میڈیکل فارمیسسٹ جو ہیں ان کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کوالیفائڈ ہیں اور آپ ایلیجیبل ہیں تو لازمی طور پہ آپ اپلائی کریں، اور آپ کو ایلیجیبلٹی کے طور پہ وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے اپنی پروف کروانا پڑیں، جس میں ڈگریز، اپنی پریکٹس اور اس طرح کی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بلیو کارڈ کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جائیں۔ بلیو کارڈ وہ کارڈ ہے جو آپ کو پروفیشنلزم پہ دیتے ہیں، خاص طور پہ نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے اور دوسری ڈینٹسٹ ٹائپ جابز کے لیے آپ کو بلیو کارڈ مل سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کم از کم 3 سال کا آپ کی جاب کا، تو آپ ان نوکریوں کو اپلائی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوکریاں صرف اور صرف یورپی یونین کے لیے نہیں ہے، یورپی یونین سے باہر بھی لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔